نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جنہوں نے آگے بیان کی اور اس کو محفوظ کیا ان کو محدثین کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بڑے بڑے حضرات تھے ان کو رجال الحدیث کہتے ہیں۔ ان رجال الحدیث میں سے سب سے جو نمبر لے گئے ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت دی تھی اور بہت تقویٰ دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ اپنے بڑے بھائی اپنی والدہ کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، اور اس وقت ان کو عبداللہ ابن مبارک اور وکیع بن جراح کی احادیث یاد تھی۔ ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور وہ یتیم ہو گئے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں۔ ان کی تربیت ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل نے کی اور ان کی والدہ نے کی، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ کے نصیب اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا۔ بچپن میں ہی ان کو حدیث مبارکہ سے بہت شغف تھا، چنانچہ ایک مرتبہ استاد نے حدیث بیان کی تو اس میں کوئی غلطی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑے ادب کے ساتھ نشاندہی کر دی۔ استاد نے اپنے مسودہ کے ساتھ اس کو جا کر ملایا تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ استاد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا آنے والے وقت میں کوئی بڑی شخصیت بنے گا، اور واقعی اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث بنا دیا۔ حدیث کی طلب کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ مصر، حجاز، شام، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراساں کے سفر کیے۔ 18 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں چاندنی رات میں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ہم اگر اپنے اساتذہ کو گنے نا جس سے ہم نے پوری زندگی میں علم حاصل کیا ہے تو میرے اپنے اندازے کے مطابق 200 سے 300 لوگ ہوں گے۔ ہم نے بچپن سے لے کے یونیورسٹی تک، مدرسے تک جتنے بھی استادوں سے پڑھا، کل کی تعداد 200 سے 300 ہوگی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ مگر خوبی کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو بخاری شریف کتاب تالیف کی، انہوں نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو یہ کتاب خود پڑھائی۔ آپ نے کوئی ایسا محدث دیکھا ہے کہ جو 90,000 طلباء کو حدیث پڑھائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل تو بڑے سے بڑے دارالعلوم میں بھی 2,000 طلباء حدیث کے یا 3,000 طلباء ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی دور حدیث کے طلباء کی تعداد 4,000 تک ہوتی ہے۔ 4,000 طلباء بہت ہوتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک مدرسہ ہے ہٹھ ہزاری کا، انہوں نے کہا جی کہ دور حدیث کے طلباء میں بیان کر دیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان کے اس مدرسے میں دور حدیث کے طلباء کی تعداد 4,000 تھی۔ اتنی بڑی مسجد ساری بھری ہوئی۔ میں نے محترم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے مدرسے کے سب طلباء کو بلا لیا؟ ان کا نہیں جی، ہم نے صرف طلباء کو بلایا جو دور حدیث کے طلباء ہیں، اور ان کی تعداد 4,000 ہے۔ اب اگر بڑے سے بڑے مدرسے کے طلباء کی تعداد 4,000 ایک سال میں ہے تو ایک محدث اگر 40 سال بھی وہاں پڑھائے تو بھی وہ اتنے طلباء کو نہیں پڑھا سکتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو خود بخاری شریف پڑھائی۔ بخاری شریف لکھنے کا سبب کیا بنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ ان کو اڑا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو خواب سنایا
انہوں نے کہا انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کی باتوں میں جو جھوٹ شامل ہونے لگے گا تم اس جھوٹ کو الگ کر دو گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے بخاری شریف کی احادیث کو چنا، اور بخاری شریف کی کل احادیث کی تعداد 2700 کے قریب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث کو انہوں نے پرکھا، اس کا راوی کون ہے، بڑا کون ہے، آگے کون ہے، آگے کون ہے، اتنا ڈیرا ڈالا ایک ایک حدیث پر کہ انہوں نے اپنی تسلی کر لی کہ بھئی اس کی روایت بالکل ٹھیک ہے۔ جب اپنی تسلی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کیا کرتے تھے کہ اللہ سے میں مشورہ کروں۔ جب تسلی ہو جاتی تھی استخارے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو سگنل آ گیا، تب اس کو کتاب میں شامل کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے ایک ایک حدیث پر انہوں نے استخارہ کیا، اللہ سے رجوع کیا، اتنے رجوع اللہ کے بعد اللہ نے ان کو ایسی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف کی کتاب کہلاتی ہے۔ بخاری شریف کی کل احادیث 7275 ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اور بغیر مقررات کے 4000 ہیں، جبکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک کل احادیث 7397 ہیں اور بغیر مقررات کے 2761 ہیں۔ مقررات سے کیا مراد؟ کہ حدیث مبارکہ تو ایک ہے، لیکن امام بخاری اس کو کئی بابوں میں لے کے آئے ہیں، جیسے یہی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف میں 7 مرتبہ آئی ہے، تکرار ہوئی ہے، تو یہ مقررات میں سے ہے تو ایک ہی حدیث نا۔ تو بغیر مقررات کے کل احادیث 2700 ہے، تو 6 لاکھ میں سے 2700 حدیثوں کو چن کر انہوں نے پیش کیا، اور وہ ایسی ٹھوس احادیث تھیں کہ آج پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس سے زیادہ صحیح کتاب پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ باب کیف کان بعد الوحی میں بھی آئی ہے، دوسری باب ما جاء ان الاعمال بالنیت، تیسرا کتاب العتق، چوتھا باب الہجرہ، پانچواں باب النکاح، چھٹا باب النذور، اور ساتواں کتاب الحیل۔ 7 ابواب میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ ہر جگہ اپنے اپنے مضمون کی وجہ سے انہوں نے اس کو نقل فرمایا۔ اس کتاب کا نام ہے امام نووی رحمۃ اللہ کے نزدیک الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ۔ الجامع سے مراد امور ثمانیہ، اس میں سیر ہیں، آداب ہیں، تفسیر ہیں، عقائد ہیں، فتن ہیں، اشراط، احکام اور مناقب ہیں۔ الصحیح سے مراد صحت حدیث کا التزام ہے۔ المسند سند متصل کے ساتھ مرفوع۔ المختصر سے مراد چنی ہوئی احادیث، امور سے مراد حدیث، اور ایام سے مراد غزوات، اور سنن سے مراد افعال و تقریرات ہیں۔ جبکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ حدیث پر تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر 6 کتابیں ایسی تھیں کہ جن کی صحت کے اوپر علماء امت کا اجماع ہو گیا، ان کو صحاح ستہ یا اصول ستہ بھی کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ پھولوں کا ایک گلدستہ تھا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کروا دیا۔ جیسے گلدستہ میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے، اسی طرح یہ صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں یہ حدیث سے مبنی کتابیں ہیں، مگر ہر ایک کا رنگ جدا ہے، ہر ایک کا رنگ اپنا ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کو سمجھنے کے لیے فنی طور پہ بندے کو پہچان ہونی ضروری تھی، اس لیے انہوں نے مسلم شریف کی ابتدا
مقدمہ مسلم سے شروع کیا، یعنی حدیث کی تعریفیں لکھی انہوں نے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے استاد سے پڑھنی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ مسلم آپ نے مجھے زبانی سنانا ہے، تو میں نے پورا مقدمہ مسلم زبانی یاد کر کے ان کو سنایا تھا، تب انہوں نے آگے سبق شروع کروایا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کا مقصد تھا حدیث پر عمل کرنا، اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے باب سے اس کتاب کی اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام ترمذی اور امام نسائی ان حضرات کا اصل مقصد تھا کہ حدیث پر عمل کیا جائے، چنانچہ انہوں نے کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث وحی کو واضح کرتی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز باب کیف کان بدء الوحی سے شروع کیا۔